بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو فیضان وائس چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ تمام مسجدوں میں افضل مسجد حرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو بقول علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری تعمیر دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اور تیسری تعمیر اس گھر کو تیسری مرتبہ حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا۔ اور چوتھی تعمیر طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی، اور یہ جگہ ایک اونچی ٹیلے کی مانند رہ گئی تھی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی آیت 127 میں فرمایا ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی تعمیر خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حارث بن مزاد اصغر تھا۔ اور ساتویں تعمیر پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور از سر نو بے مثال عمارت بنائی۔ اور آٹھویں تعمیر ایک عورت خانہ کعبہ کی دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اور نامی تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حتیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اور 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض تاریخ دانوں کے بقول 1339 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 398 سال کی ہے، کیونکہ 1040 ہجری میں بنی اور اب 1438 ہجری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پاکیزہ گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔